فرماتے ہیں، اہل خیمہ سے بھی یہی تلقین فرماتے ہیں کہ آج کی رات عبادت میں گزارو، یہ عبادت کی رات ہے، یہ قبولیت کی رات ہے، اس رات میں اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت کا حکم دیا گیا، ہمارے اسلاف کرام نے ان سے محبت فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے انتہا محبت فرماتے تھے اہل بیت کرام سے۔ لوگ آپ کو رافضی کہنے لگے، آپ کو لعن و طعن کا شکار ہونا پڑا، آپ کو حکومت کی نظروں میں معصوم ہونا پڑا۔ بغداد میں آپ کو اس حال میں لایا گیا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ لوگوں نے کہا یہ رافضی ہو گئے، اہل بیت سے محبت اتنا کرتے ہیں، یہ حد سے سوا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لو کان رزقا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اگر تمہارے نزدیک رافضی ہونے کی علامت ہے تو پھر دنیا کے تمام جن اور انسان کو گواہ ہو جانا چاہیے کہ اس معنی میں شافعی رافضی ہے۔ اور پھر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ یحبکم فرب من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی محبت اللہ تعالی نے ہم پر فرض کر دیا ہے اور یہ حکم اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اہل بیت رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں، آپ کے لیے یہی عظیم فخر کافی ہے کہ جب تک نمازی نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی کامل نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، اہل بیت مصطفیٰ کی بڑی شان ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے بھی سلطان ہیں، آخرت کے بھی سلطان ہیں۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین۔ حسین دین ہیں، دین کو پناہ دینے والے حسین ہیں۔ سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔ سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ، مقدس ہاتھ، پاک ہاتھ، پاکیزہ ہاتھ، مطہر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین۔ سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین، سب کچھ بھلا۔ میں جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پہ بھی تقریر کے لائق نہیں ہوں، بہرحال آج عاشورے کی شب ہے، اس لیے کچھ دیر بیٹھیے اور اپنے امام کا ذکر کر لیا جائے، سن لیا جائے۔ یہ عبادت کی رات ہے، ہماری گفتگو شاید ان ہمارے محترمین معظمین کریمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہماری نجات و بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ میرے والد گرامی کو شہدائے کربلا سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی۔ جب بھی وہ ہم ان کو فون کرتے تھے، دعا کے لیے کہتے تھے تو یہی کہتے تھے اللہ تعالیٰ شہیدان کربلا کے صدقے میں جان مال عزت آبرو کی حفاظت
हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हिम्मत कुव्वत इल्म में शहीदान करबला के सदक़े में बरकतें अता फरमाए। जब भी वो हमें दुआ देते थे तो ये उनका तकिए कलाम यही था, अल्लाह तबारक व तआला शहीदान करबला के सदक़े तुफैल में मेहनत इबादत मशक्क़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब भी वो हमें दुआ देते थे तो यही अल्फाज उनके होते थे। हम 92 फसाद के वक्त बॉम्बे में थे, दोनों भाई तकरीबन गांव के जवार के ही नहीं बल्कि जो भी बॉम्बे में बाहरी लोग थे वो उस फसाद से मुतासिर हुए और जान माल बचा करके वहाँ से भाग पड़े। हम लोग किसी वजह से ना निकल सके, बहुत परेशान थे। रात दिन वो हम लोगों की याद में तड़प रहे थे। एक दिन रात में सोए हुए उनका खुद बयान है कि कोई आए और उन्होंने कहा परेशान क्यों होते हो, वो मौला अली की निगरानी में है, बोलो ना सुभान अल्लाह। और आप यही पढ़ो मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली मुश्किल कुशा। मेरे वालिद बयान करते थे कि मैंने यही अपना हिर्दे जान विर्दे ज़बान कर लिया तो ऐसा लगता था कि मैं अपने बेटों को सामने देख रहा हूँ। न कोई उसके बाद मुझ पर वहशत थी, न घबराहट थी, न कोई परेशानी थी, न मुझे कोई अंदेशा था कि मेरे बच्चों के साथ कोई हादसा हो सकता है। मैं बेखौफ हो गया, बेगम हो गया, बिल्कुल मेरा दिल मुतमईन हो गया, मैं पुरसुकून हो गया कि जब मौला अली उनकी हिफाजत में है तो मेरे बच्चों का बाल भी बेकार नहीं होगा। यही वजह है कि शायद इस मुबारक मुक़द्दस महीने में मेरे वालिदैन करीमैन को रब ताला ने अपने जवान रहमत में बुला लिया और उन्होंने एक साथ मौत अता फरमाई। इस मुबारक मुक़द्दस महीने में 7वीं मुहर्रम को तजदीद तकवीन आप हज़रात तो सब शरीक थे, अमल में आई। अल्लाह ताला शहीदान करबला के सदक़े में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। अपने खास जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन आमीन। अगर कोई जिंदगी में उन्हें लग़ज़िश हुई हो, हम क्या हैं, हम तो गुनाह इंसान मुरक्कबुम मिनल ख़ताए वन निस्यान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हज़रत पे तशरीफ़ फरमा है। इंसान तो खता और भूल चूक का लफ्ज़िश का पुतला ही है, हर इंसान से गुनाह होते हैं, मगर रब की रहमत उससे भी कहीं ज़्यादा वसी है। बेशक उसके प्यारों की मोहब्बत जिस दिल में जागुज़ी होगी, कब्र की मंजिल मेरा ईमान है, अक़ीदा है, हश्र की मंजिल उसके लिए निहायत ही आसान होगी। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब तक हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। क्यों खुदाई ना जानो दिल से कुर्बाने हुसैन, क्यों खुदाई ना जानो दिल से कुर्बाने हुसैन, वो सगाए मुस्तफा है शारगे जाने हुसैन, वो सगाए मुस्तफा है शारगे जाने हुसैन। आज तक यजीदियों ने समझा था कि हम नबी और नबी के ख़ानदान को मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो हमारी हुकूमत को खिलाफत क्या कहें, उस शैतान की खाली आफत को तमाम मिल जाएगा, हमें इसकी मिल जाएगी। मगर चुप नाई
کرا تھا مگر اس کو بتوا چپ کراؤ کہیں بیٹھاؤ جو خدائی نام جانو دل سے قربان حسین وہ سگائے مصطفیٰ شارگے جانے حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعبۃ اللہ شریف میں وہ جو پتھر لگا ہوا ہے اس کو ایک بار چوما تو قیامت تک کے لیے تمام مومنین کا وہ سگا بن گیا. بولیے امام حسین کے گلے کو تو مصطفیٰ بار بار چوما کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے 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 جب حجر اسود کے سامنے پہنچے تو فرمایا او حجر اسود میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے, اس کے سوا کچھ نہیں, میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے. میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے. اب اندازہ لگائیں کہ جس پتھر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار چوم لیں وہ قیامت تک مسلمانوں کا بوسہ گاہ بن جائے, اور جس گلے کو مصطفیٰ بار بار چومے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلے کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں اس کی محبوبیت مقبولیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں اس کی عزت اور عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے بڑا امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو جس مرتبے کا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس سے رب تعالیٰ امتحان لیا کرتا ہے. مومن بھائی کو نیند آ رہی ہے, تھوڑا آنکھ کھول کے بیٹھیے, تھوڑی دیر بیٹھیے. رات تو رات جاگنے کی ہے, عبادت کی ہے, نوافل کی ہے, توبہ و استغفار کی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے شب عاشورہ کو عبادت کی اس نے گویا ساتوں آسمان والوں کے برابر عبادت کی. جس نے کیا بات ہے, کیا ہوا رے ہاں, کیا اٹھا بیٹھی لگا ہے؟ باپو لانے کے لیے تھوڑی نیند آ رہی, کم باپو لے پاؤ اس کے لیے یہ تماکو کھائے. من لگا کچھ بنا تو کچھ بیان ہو پائے گا, نہیں تو بیان نہیں ہو پائے گا. خود ہی کس کا آواز نہیں دو. درود پاک سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین, سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین, سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین. اب تک ہمارے سینوں میں آباد ہے حسین, اب تک ہمارے سینوں میں آباد ہے حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین, اب تک ہمارے سینوں میں آباد ہے حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. نکلا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی, نکلا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی, نکلا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی, نکلا تھا جن کے واسطے, نکلا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی. اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین. سبحان اللہ. سارے تکبیر, سارے تکبیر, سارے رسالہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
नबी के घर से कोई सवाली खाली नहीं जाता था। बेशक अहले बैते नबी के घर से कोई सवाली खाली नहीं जाता था। बेशक एक सवाली आता है, वो कहता है अली मेरी बेटी की शादी है, जरूरियात का अखराजात का इंतजाम नहीं है। मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा करमल्लाह ताला वजहुल करीम दर दौलत पर तशरीफ फरमा है, घर में कुछ नहीं है। आप जानते हैं दो फिक्र वाक़ा से हम लोग घबरा जाते हैं। हम पर गरीबी से मुफलिसी से ऊब जाते हैं, शिकवा और शिकायत हर ज़बान पर लाते हैं, अपने रब की नाशुक्री करने लगते हैं। मौलाए कायनात की वो शान है कि उनके सामने ये दुनिया जब सज धज कर बन संवर करके आई तो आपने अपने चेहरे पे ऐसे हाथ रख लिया और फरमाया दुनिया तू दूर हट जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, मैंने तुझे वो तलाक दिया जिसमें कभी रजात नहीं। बेशक बेशक न मैं तुझे कबूल करता हूँ न मेरी औलाद तुझे कबूल करेगी। बेशक सुभान अल्लाह करो सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाह ताला वजहुल करीम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं फातिमा साइल आया है, वापस कैसे चला जाए? खातून जन्नत फरमाती हैं लालों को ले जा करके कहीं गिरवी रख दो और साहिल के सवाल को है अली जरूर पूरा कर दो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रह के फाक़े में फकीरों को खिलाने वाले, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फकीरों को खिलाने वाले अल्लाह अल्लाह वो मोहम्मद के घराने अल्लाह अल्लाह वो मोहम्मद के घराने वाले। मौलाए कायनात बच्चों को लेते हैं, यहूदी के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे इतनी रकम दे दे। यहूदी मतलूबा रकम देने से पेशतर कहता है आप उसके एवज में हमें क्या देंगे? कहा ये बच्चे हैं इनको गिरवी रख ले। वो कहता है एक शर्त होगी। क्या शर्त है? शर्त ये है कि अगर सूरज डूबने से पहले आओगे तो बच्चों को वापस पाओगे, वरना शर्त मंसूख मानी जाएगी, बच्चे वापस नहीं होंगे। मौलाए कायनात फरमाते हैं मुझे ये शर्त मंजूर है। मतलूबा रकम लेते हैं, साहिल के हवाले करते हैं, घर आते हैं, फिक्रमंद होते हैं, लेट जाते हैं, आंख लग जाती है। सूरज की रफ्तार अपनी सुरात से रवा दवा है, असर का वक्त गुजरता जा रहा है। हज़रत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिक्रमंद हैं, मुहित गोशे में घर के मुसल्ला बिछाती हैं, सर सजदे माबूद में रखती हैं। ए मेरे मौला मेरे तेरे हबीब के बेटी की लाज तेरे हाथ है, बच्चे यहूदी के पास गिरवी हैं। शर्त ये ठहरी है सूरज डूबने से पहले अगर आओगे अली मतलूबा रकम लाओगे तो बच्चों को पाओगे, नहीं तो बच्चे वापस नहीं होंगे। ये कहते कहते खातून जन्नत का दिल भर आया, आंखों से आंसू जारी हो गए। वो आंसू के कतरे जो मुसल्ले पे गिरे अल्लाह ने उन्हें मोती बना दिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौलाए कायनात को उठाती हैं, अली बच्चों को नहीं लाओगे मगर रकम का इंतजाम कैसे हो? फातिमा का ये मोती लो, बाजार जाओ, किसी जौहरी के पास फरोख्त करके उसकी कीमत अदा करो, बच्चों को घर लाओ। वो बेकल तसाई अजमल सुल्तानपुरी का एक शेर है कि कोमल चरण को जिसके सदा महताब छुए, कोमल चरण को जिसके सदा महताब छुए, रोए तो मोती टपके हंसे तो गुलाब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोए तो मोती टपके हंसे तो गुलाब छुए,
جس نے شفاعت پہ باندھ لی کمریا ہمارو سدے سالے جا پوربی بیریا ہمارو سدے سالے جا پوربی بیریا ہمارو سدے سالے جا۔ وہ موتی لے کر کے مولا کائنات جوہری کے پاس پہنچتے ہیں۔ جوہری کہتا ہے علی تمہارے پاس اتنے قیمتی موتی آئے کہاں سے؟ کہا یہ مت پوچھ، مجھے دیر ہو رہی، مجھے صرف اتنی رقم دے دے، یہ موتی تو رکھ لے، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ کیسا استغنا تھا مولا علی، بدن پہ کپڑے نہیں، ہاتھ پیر میں جوتے نہیں، جسم پہ صرف لنگی کبھی کبھی، اور استغنا کا یہ عالم جوہری قیمت ادا کرتا ہے۔ مولا کائنات تیزی کے ساتھ یہودی کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہودی گھر میں چراغ جلائے بیٹھا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ اپنی مطلوبہ رقم لو، میرے بچوں کو واپس کرو۔ وہ کہتا ہے علی شرط منسوخ، شرط یہ ٹھہری تھی سورج ڈوبنے سے پہلے آؤ گے تو بچوں کو پاؤ گے، سورج ڈوبنے کے بعد آؤ گے تو شرط منسوخ سمجھی جائے گی۔ سورج ڈوب چکا ہے، غروب ہو گیا ہے، شرط جو تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ ملائکان فرماتے ہیں کہ یہودی ذرا گھر سے باہر نکل، دیکھ سورج ابھی بھی سوانیزے پر ہے، بے شک سبحان اللہ، عصر کے وقت پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہودی کہتا ہے گھر میں چراغ جلائے بیٹھا ہوں، باہر تاریکی پھیلی ہوئی ہے۔ علی کیا بات کر رہے ہو؟ آپ فرماتے تھے باہر تو آ۔ جب وہ باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ دیواروں پہ دھوپ پھیلی ہوئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے قیمت ادا کی، بچوں کو لیا، گھر تشریف لائے۔ مولا کائنات مقام صحابہ میں ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا فرما کر کے مولا کائنات کے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام فرما ہے۔ مولا کائنات کی نماز عصر قضا ہوتے جا رہی ہے، آپ بڑے متفکر ہیں، غمگین ہیں، کبھی رسول پاک کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کشمکش کے عالم میں کہ نماز پڑھوں کہ انہیں آرام کرنے دوں، آخر عشق جیت گیا اور فرماتے ہیں نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مولا علی نباری تیری نیند پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان مولا اللہ۔ علی نباری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی وسطاج ور کی ہے، سبحان اللہ، اصول بندگی وسطاج ور کی ہے۔ میرے بھائیوں نماز عصر قضا ہو گئی، مولا کائنات رو دیے۔ ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں مگر ہمارے دل کو رونا نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ ان کی ایک نماز چھوٹی تو رو دیے، وہ روئے تو رخسار مصطفیٰ پر آنسو کے قطرے گرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا ما یبکی کا یا علی، علی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ بے شک سبحان اللہ۔ آنکھ بند تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو ہمیشہ جاگتا تھا نا۔ راوی نے لکھا کہ رسول پاک سو رہے تھے، سونا ضرور آنکھ بند کیے ہوئے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ سو ہی رہا ہو۔ کبھی انسان یکسوئی حاصل کرنے کے لیے بھی آنکھ بند کر لیتا ہے، کچھ سوچنے غور فکر کرنے کے لیے بھی آنکھ بند کر لیتا۔ اس کو جو ظاہر تھا وہی لکھنا چاہیے تھا، میرا ایمان میرا عقیدہ بول رہا ہے کہ نبی سو نہیں رہے تھے، علی کا دل رو رہے تھے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ۔ جگہ کر نماز پڑھتے ہیں علی کہ میری نیند پر نماز قربان کرتے ہیں علی۔ بے شک وہ علی کا دل رو رہے تھے، سو نہیں رہے تھے۔
آخر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اشارہ فرمایا، کہا نہیں، پڑھا نہیں، وظیفہ وہاں نہیں کیا، صرف اشارہ فرمایا تو سورج سوا نیزے پہ آگے ٹھہر گیا، سبحان اللہ عصر کے سبحان وقت اللہ آگے ٹھہر گیا۔ مولا علی نے نماز عصر کی نیت باندھی، نماز پڑھ، بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عالم تصور میں سورج سے میں نے کہا پوچھا کہ اب کب ڈوبے گا؟ تو کہا کہ اب پوچھو علی سے کہ نماز کب ختم ہو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میں روز نکلتا ڈوبتا ہوں سبھی کے لیے، آج واپس نکل آیا ہوں علی کے لیے۔ سبحان اللہ جب سبحان یہ ان کی اللہ نماز پوری ہوگی تب میں واپس اپنی منزل کی طرف جاؤں گا۔ اسی کو شاعر نے نظم کر دیا کہ سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین، اب تک ہمارے سینوں میں آباد ہے حسین، نکلا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین۔ سبحان اللہ بے شک سبحان ان کے اللہ لیے سورج نکل آئے، سورج کی گرمی اس کو کربلا میں اذیت پہنچائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 10ویں محرم کا دن ہے، میرے امام اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ وہاں مقیم ہے۔ یزیدی فوج میں 9ویں محرم کو نقارے بجنے لگے۔ میرے امام نے حضرت عباس رمضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ ان سے پوچھو اس وقت نقارہ بجانے کا، حملہ کرنے کا فوجوں کو کی سفارائی کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ گئے تو کہا کہ ہمارے حاکم کا یہ آرڈر ہے کہ آپ یا تو بیعت کریں یا تو کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیعت تو مجھے کرنی نہیں، بیعت تو مجھے کرنی نہیں، اگر بیعت ہی کرنی ہوتی تو اتنی اذیتیں کیوں برداشت کرتا؟ یزید جیسے فاسق فاجر، ظالم و جابر، شرابی شبابی، عیاش، جفاکار، ظالم، بے نمازی کے ہاتھ پر تو مجھے بیعت کرنی نہیں۔ رہ گیا جنگ اور اعلان جنگ، تو ان سے جا کے کہہ دو ایک رات کی مہلت دیں، آج عبادت کی رات ہے، ہم دل کھول کر اللہ کی عبادت کر لیں، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں۔ میرا رب جانتا ہے مجھے توبہ استغفار سے کتنی محبت ہے، اللہ کی عبادت سے کتنی محبت ہے، ذکر و تلاوت سے مجھے کتنی محبت ہے، میرے رب کو علم ہے۔ حضرت عباس نمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے امام نے فرمایا ایک رات کی مہلت اور دے دو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات مان لی۔ میرے امام نے اپنے اس مختصر سے قافلے کو حکم دیا، رات کی تاریکی ہے، جدھر بھی چاہو سواریاں لے لو، نکل جاؤ، یہ سب میرے پوت کے راستے ہیں، میرے بات یہ کسی کی تلاش نہیں کریں گے، تم سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر کچھ ہے انہیں تو وہ میری ذات سے انہیں تکلیف ہے، یہ مجھے قتل